رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میری زبان میں کیا افضل بیان کر سکتا ہوں؟ یہ گہرے میرے کرام ہے، اسے کہتے ہوئے تو جا کے انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، یہ کہ بہار میں بیان کر دوں گا، اس سے چمن کا اندازہ آپ لگا لیں۔ بہار سے آپ چمن کا باغ کا اندازہ لگا لیں۔ جب بہار ایسی ہے تو باغ کیسا ہوگا؟ سنا خواہ جس کا قرآن ہے، سنا ہے جس کی قرآن ہے، اس کی بلا بڑا عظمت ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ ایسا عظیم الشان نبی جس کی ایک ایک صفت ایسی ہے کہ تاریخ میں اس میں نظیر نہیں ملتی۔ یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمیں ایسا نہیں ملا، اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسا نہیں ملا پھر بھی ہمیں اسے پیروی نہیں کی، پھر بھی ہم اسلام پر نہیں نکلتے۔ کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پشت پر عملی شخصیت نہ ہو، یعنی ایسی شخصیت نہ بیان کرے اسے جو خود عمل کرتا ہے۔ اور یہ خصوصیت آپ کو ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عزت میں۔ یا آپ نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھائیے، جو کام آپ کرانے آئے تھے وہ خود کر کے گئے، کرا کے گئے، اور نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ تو تمیز کی تھوڑی سی میں اصل مقصد پہ آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے رسول، آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، حکمت نازل کی، اور آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، فضل عظیم۔ کہنا فضل اللہ علیہ کا عظیم، آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ یہ بڑا فضل کیا ہے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ فضل کانا اللہ کا کبیرہ، اللہ کا آپ پر فضل بڑا ہے، کبیر نہ کبیر استعمال کیا، نہ فضل عظیم ہے نہ فضل کبیر ہے۔ یہ فضل عظیم اور فضل کبیر کیا چیز ہے؟ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل، اے رسول کہہ دیجیے کہ دنیا کا مال متاع بہت تھوڑا ہے، اس کے باوجود ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو جس چیز کو قلیل کہا اس کی یہ حالت ہے کہ اس کا احسان نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے۔ تو جس کو عظیم کہا، اس کو کبیر کہا ہے، اس کو ہم کیا گن سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں، کیا اسے احاطہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن رحیم میں آپ کی سارے بیان کی، آپ کی تعریف و توسیع کی، تو اب بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ والد فضل عظیم اور فضل کبیر کی بات کرنی ہے آپ سے۔ یہ عظیم والا جو کہا مجھے آیا قرآن رحیم میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والقلم وما یسطرون
ما أنت بنعمة ربك المجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتا ہے کہ نون کے معنی دے جانتا نون حروف القطعات میں سے حرف ہے جس کے معنی بتلائے گئے اور یہ ایمان کے رسول کی جانچ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا والقلم وما یسطرون تو اسی رسول نے یہ فرمایا نون اور ایمان کے رسول صحیح ہے تو نون بھی ماننا پڑے گا کہ آسمان سے آیا. اگر ایمان کے رسول صحیح نہیں ہے تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ نون کیا چیز ہے. نون کے معنی کو کچھ نہیں لگایا جاتے تو اس کو کیوں رکھا گیا ہے. لیکن نہیں ایمان کے رسول کی جانچ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس نے کہا استاد اگر کتابوں بارے رکھی اور ہم نے مان لیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ تو اگر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آیا تو میں ماننا پڑے گا. رسول مان لینے کے بعد بے چورا ہر بات ماننی پڑے گی. رسول مانیے نہیں اور مان لیا ہے تو پھر ہر بات ماننی پڑے گی کہ آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے. ایمان رسول بہت بڑی چیز ہے اور اسی کے بعد ساری ایمان یاد آتے ہیں اس کی ذہن میں آتے ہیں. قرآن مجید کو تعلق آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے. ہم نے مان لیا نا کیوں مان لیا کہ گواہی اس شخص کی ہے میں کہیں جھوٹ نہیں بولتے اور جو شخص دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے تو اللہ کے معاملے سے بولے گا. یہ اس گواہی کا اثر ہوگا قرآن مجید اللہ کی کتاب مانتے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے یہ کتاب میں نے لکھی ہے تو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہی تھے نہیں مانتے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے یہ اللہ کی کتاب ہے ہم اللہ کی کتاب مان رہے ہیں. ہاں نون والقلم وما یسطرون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلم کی قسم کھائیے قسم بڑی اہم چیز ہے. یہ قلم بڑی اہم چیز ہے. سارے دفاتے ہی ہیں دین دنیا کا تحریر اور حلول سب اس قلم کے ذریعے لکھے گئے اور اس کے ذریعے سارے محفوظ ہیں. ہمارا دین کا تعلیمات بھی سارا قلم کے ذریعے محفوظ ہے. اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی صحیح حدیث ہے اور علماء پر اللہ القلم سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ قلم پیدا کی. قلم پیدا کی تو قلم بڑی ہستی ہے بڑی چیز ہے کہ ساری چیز سے لکھی گئی ہے. محفوظ ہے جو کچھ بھی سب کچھ سے لکھا ہے. قرآن مجید میں یہ لکھا ہے وہاں یسطرون اور جو لوگ لکھتے ہیں اس سے یعنی فرشتے زیادہ دادر مراد ہے اس میں یا وہ لوگ دین کتابیں مراد لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک مجنون رسول آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کو مجنون دیوانا آپ مجنون نہیں ہے. کسی نعمت سے کس کے فضل سے کس کے فضل سے کس کی رحمت سے اب اپنے اللہ سے رہنا میری رحمت سے میری نعمت سے میرے فضل سے آپ مجنون نہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نعمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نعمت ہے اور طویل قبلے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ستل مغرب ویسما کنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منہ کرو کعبے کی طرف جہاں کہیں بھی ہو کعبے کے منہ لیجیے. یہ کعبے کے منہ کس وقت کرنا ہے یہ سوچیے آپ. قرآن مجید میں نہیں ہے قرآن مجید میں نہیں لکھا 24 گھنٹے کعبے کی طرف منہ رہنا چاہیے. کر سکتے ہیں 24 گھنٹے کون بتائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس نے اپنے رسول کی عظمت برقرار رکھنے کو برقرار رکھنے کے لیے
یہ چیزیں چھوڑ دی کہ اللہ کے رسول عظم بتائیں گے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتانی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس کے بتائے بغیر تم قرآن مجید پھینک نہیں لگتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کرنا کعبے کا ہر وقت نہیں ہے. اب آیا رسول آپ اور تمام مومنین اب کعبے کے لیے منہ کیا کریں تاکہ ان لوگوں کو حجت باقی نہ رہے. حجت یہ تھی کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے ہیں ان کو کتابوں میں لکھا ہوتا کہ وہ نبی سے نبی کا قبلہ کعبہ ہوگا. اگر کعبہ نہ ہو تو حجت ہوگی کہ آپ کا قبلہ کعبہ نہیں ہے لہٰذا وہ نبی نہیں ہے. حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو منہ کرنا خود کیا کعبے کے منہ کری اور فرمایا کہ آپ حجت نہیں کر سکیں گے مگر ظالم ہے یہ لڑکے ظلم کہاں کون سے مرے مجھ سے ڈرتے ہیں اور یہ تمنا نعمتوں کا لیکن اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر اپنا پوری کرنا چاہتا ہے. نعمت وہ نعمت کیا ہے؟ دین. وہ دین ہے نعمت. وہ دین کے سر پورا ہوا یہ کڑیاں ہیں تکمیل دین کے کڑیاں ہیں. احکام الہی لاگو ہو رہے ہیں جستا جستا یہ دین کے دین تک تکمیل دین کے کڑیاں ہیں اور ان سب کو ملا کر دین بنتا ہے. اور آخر یہ آہستہ آہستہ تکمیل ہوتے ہوتے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یہ آیت نازل ہو گئی. آج میں تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی. اور اتنا نعمتوں لگا یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دین کی تکمیل جو ہو رہی ہے آہستہ آہستہ یہ تکمیل نعمت ہے. اب اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسے یہ نعمت اللہ نے تمہارے دی دین یہ دین کی تکمیل ہو رہی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت تم کو دی کہ رسول تم میں سے بھیج دیا. تم ہی میں سے رسول تمہاری ہدایت کے لیے بھیج دیا جو ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے تمہارا تصفیہ کرتا ہے تمہارے دل کو پاک و صاف کرتا ہے تمہیں حکمت کی تعلیم کتاب کی تعلیم ملتا ہے حکمت کی تعلیم ملتا ہے اور تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے تم نہیں جانتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا جس طرح ہم نے یہ نعمت کو دی کہ دین کی تکمیل کر کے دین کو کامل کیا اس طرح یہ نعمت بھی ہم نے تم کو دی ہے کہ ہم نے اپنا ایسا رسول تم نے بھیجا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہیں اس امت کے لیے نعمت ہے پوری قوم کے لیے نعمت پوری قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے نعمت ہر انسان کے لیے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان جتایا ہے. کسی نعمت کا احسان نہیں پایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نہیں ہے لیکن کسی نعمت کا احسان جتایا قرآن مجید میں احسان جتایا ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک کا احسان دیا ہے. لیکن من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے مومن پہ احسان کیا ہے کہ ان کے بہترین خاندان میں سے رسول انہیں بھیج گیا. لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یقین اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا مومنین پر کہ ان کے بہترین خاندان تھے ان نے ایک رسول بھیجا. کہ اللہ کا احسان رسول کیا کرتا ہے ہماری آیتیں تلاوت کرے گا دلوں کو پاک کرے گا کتاب کی تعلیم دے گا حکمت کی تعلیم دے گا اور وہ باتیں سنے سنایا تم جانتے نہیں. تو اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ایک نعمت جتایا اور کسی نعمت جتائی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی عظمت ہے یہ کہ ہم پر احسان جتا رکھا گیا ہے کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہے.
آپ رسول آدر بھیجنے کا. ہاں تو نعمت کی بات نہیں مانتا ہے نعمت رب کا مجنون. رسول اللہ کے فضل کرم سے آپ مجنون نہیں ہے. نقل اعظم ذرا ممنون اور آپ کے لیے بڑا اجر ہے غیر منقطع کبھی ختم نہیں ہونے والا. نقل اعلیٰ خلق عظیم اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. خلق عظیم پر ہیں. خلق اور خلق یہ واحد ہے جمع اخلاق ایسی. آپ خلق عظیم پر فائد ہیں یا عظیم پھر آیا یعنی آپ کا اخلاق ایسا ہے تو عظیم الشان ہے. اب دیکھنا یہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اخلاق پیش کیا. ایسا اخلاق پیش کیا ایسے واقعہ اپنے نبی اللہ ثانی نظیر پر تاریخ قاصر ہے کہ اس کے نظیر پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم احمد کی حدیث ہے وہی سے تم صالح الاخلاق مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کے حقوق اور واجبات کی تکمیل کر لوں. صالح معنی دیکھتے ہیں نا صالح کے معنی حقوق اور واجبات کے نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کے واجبات حقوق اور واجبات کی تکمیل کر لوں. مسجد روزگار کی فکر نہیں تھے وہ اس کے اتم مکارم الاخلاق مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کے تمام بزرگیوں اور خوبیوں کی تکمیل کر لوں. جس شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ اخلاق کی تعمیل کروں اخلاق کی تکمیل کروں تو اس کا عمل کیسا ہوگا. اس کے عمل کی شاید اللہ دے رہا ہے. آپ تو فرما رہے ہیں کہ میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں اخلاق کے واجبات حقوق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کا ہوتا ہے آپ ان کا اخلاق کے عظیم الشان کے معنی پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ اخلاق کے عظیم الشان کے معنی پر ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند و بالا تھا کہ ہم اسے گھر کر نہیں پا سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان سے خود پوچھا کسی نے ساجن شام تعلیم ہے تو پوچھتے ہیں حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ انبئینی عن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. کیا جواب دیا بڑی عالم حفاظت بہت بڑھیا جواب دیتے ہیں اللہ کا تقرأ القرآن کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں بھلا کیوں نہیں پڑھتا ہوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو قرآن تھا یعنی مجسم قرآن تھے. آپ قرآن مجید کے احکام میں دیکھ لیں گے وہ الفاظ میں ہیں وہ جسم میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا قرآن مجید کا یعنی مکمل طور پر قرآن مجید کا عمل کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی بہترین بات ہوئی ہے اور اتنے مختصر الفاظ مختصر طول نہیں دیا اور یہ بہترین تعریف ہے کہ کسی شخص کے متعلق قرآن مجید کے حوالہ کے دیا اس سے بڑی بات کتنی بھی عظمت اور شان کی بات ہے یہ کہ جس رسول نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس طرح تمہیں مکارم الاخلاق اس نے خود کون سا پیش کیا وہی پیش کیا جو قرآن مجید میں بیان کیا. وہ اس نے جو کہا تھا کر کے دکھایا اور خود کر کے دکھایا کرایا نہیں خود کر کے دکھایا اور وہ کام کر کے دکھائے جو امت کر نہیں سکتی وہ کر کے دکھایا. کتنے مختصر الفاظ میں یہ بات کہی ہے ان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید کا جو سن قرآن سے قرآن مجید پہ پڑھ لو دیکھ لو
آپ مجسم بن جائیے، اس مجسم اسلام بن جائیں، آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں یہ اسلام جا رہا ہے، یہ مسلم جا رہا ہے. یہ خلق آپ کو نہیں پیدا کرتے. یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن اللہ سے خلقا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، صحیح مسلم تھی، اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بہتر تھا، یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آپ بہترین اخلاق والے تھے. یہ گواہی ہے حضرت اللہ نے. اور بات بھی یہ ہے کہ مرد کی کمزوری کا سب سے زیادہ جاننے والا اس کی بیوی ہوتی ہے. یہ خادم ہوتا ہے، سمجھ میں آئے اس کو. مرد کی کمزوریوں کو سب سے زیادہ جاننے والا بیوی ہے یا خادم ہے. یہاں خادم بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلق نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر خلق والے، تمام لوگوں میں سب سے اچھا خلق آتا تھا. اور سید اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ زوجہ محترمہ وہ فرما رہی ہیں کہ ان کا خلق کیا تھا قرآن مجید کا. یعنی دو گواہیاں ایسی زبردست ملی ہیں اخلاق کی، اور ایک گواہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے مقابلہ ہی نہیں ہے کہ ان کا نالا خلق نظیم. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ تو خلق عظیم پکائیں. اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ تعالیٰ گواہی کر سکتا تھا کہ اپنی طرف سے بنا لیا ہوگا. بیوی گواہی دے رہی ہے اور خادم گواہی دے رہا ہے کہ اس سے بے اخلاق نہیں ہونے تھا. اب آپ بے اخلاق کے نمونے دیکھیں. نمونے صحابہ کرام نے یہ سب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحابہ کرام نے ایک بڑی اور خیال کی ایک شخص کو گرفتار کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھیے کہ وہ قیدی ہے، رسیوں سے بنا ہوا ہے اور کسی بے دلی سے پکار رہا ہے، ایک حکمراں کو، ایک سالانہ اعظم کو. کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس کے پاس. اس نے پوچھا مجھے آپ نے کیوں گرفتار کیا؟ جمع خستہ مجھے آپ نے کیوں گرفتار کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تمہیں تمہارے حلیف کے جرم کے سے جرم، تمہارے حلیف نے جرم کیا ہے. طائف کے والوں نے جو صحابیوں کو پکڑ لیا تھا اس کے بدلے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلیف کو پکڑ لیا. بے جریر خلفائے کا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تمہارے حلیف کے جرم کے سے تو پکڑا گیا کہ جواب دے کے آپ چلے آئے. اس نے پھر پکڑا اور دو دفعہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیدی ہے، بیدی سے وقت ہے. اس موقع پر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیماً رقیقاً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، بڑے رحیم، بڑے رقیق القلب، نرم دل تھا. آپ واپس لوٹے، پھر گئے اس کے پاس، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا انی مسلم. کہتا ہے وہ کہ مسلم ہو گیا، مسلم ہوتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس وقت کہتا ہے جب تو آپ مختار تھا اپنے کام کا، افلا تھا کل الفلے فلا ہے، تو تجھے فلاح پوری ملتی، پوری فلاح کا اقدار ہوتا، فلاح پاتا، نجات پاتا. اب قیدی بن کر تو کہہ رہا ہے، تو قیدی بن کر تو چھوٹنا دے کہہ رہا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے آپ جواب دے کر. اس نے پھر پکارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس کے تمہارا گئے، تیسری مرتبہ گئے. پوچھا کیا بات ہے؟
تو عرض کیا اس نے انی جائے ان غاتم نہیں اور زبان غاسق نہیں، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیے، میں پیاسا مجھے پانی پلائیے۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجتوں کا کہ تمہاری حاجت پوری کی جائے گی۔ غور کیجیے اس واقعے پر، یہ حکمراں ہے، لیکن یہ فقیر کی باتیں نہیں ہے، یہ پیر فقیر کی باتیں نہیں ہیں، حکمراں کی بات ہے، یہ صرف صدر اعظم کی بات ہے۔ اور پیر فقیر بھی ایسا اخلاق پیش نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں سرکاری عالم میں اس نظیر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ نہ پیر فقیر نہ بادشاہ کوئی اس قدر کا اخلاق پیش نہیں کر سکتا کہ ایک قیدی پکار رہا ہے اس طرح سے نام لے کر، اور 3 دفعہ جاتے ہیں اس کے بعد ایک دفعہ نکال لے کر اور غصہ نہیں آتا۔ تو درمیان میں انہوں نے کہا نا حضرت عمران حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں حدیث کے کہ کانا رسول اللہ علیہ وسلم رحیم رقیقاً، بہت ہی رحیم تھے، بہت ہی رحیم تھے۔ ایک اور واقعہ صحیح بخاری میں سنیے آپ، اب یہ اس کی تشریح ہو رہی ہے انکا لعلی خلق عظیم، یہ واقعات بتائیں گے کہ واقعی خلق عظیم تھا نہیں تھا۔ ایک شخص داخل ہوتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ فرماتے ہیں بیسا اخو العشیرہ، تو بیسا ابن العشیرہ یہ اپنے خاندان کے برا آدمی ہے۔ اب یہ سوچ رہے آدمی کیوں کا برا آدمی، یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھ گیا تو کیا ہوا، تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہی وانبسط الیہ، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمدردی سے بات کی اور بڑی خوش روئی سے بات کی، بڑی بے تکلفی سے بات کرتے رہے، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ یہ وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی پوچھا کہ اللہ کے رسول جب یہ آیا تھا تو آپ نے اس کے متعلق کہا تھا یہ برا شخص ہے، اور پھر آپ اس کے جب آ گیا تو آپ اس کے تطلق کا تفصیل وجہ ہی وہ بسطتا الیہ، تو آپ بڑی خندہ پیشانی اس سے ملے، خوشی انبساط کا مظاہرہ آپ نے کیا، بڑی خوشی سے آپ ملتے رہے۔ اچھا بات کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ متاحتنی فحاشن، تم نے بد کلام کر دیکھا تھا، مجھے تم نے بد اخلاق کر دیکھا تھا، بد اخلاقی میں کرتی تھی آج تم بھی کہہ رہی ہو۔ پھر فرماتے ہیں آپ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترک الناس اتقاء شرہ، اے عائشہ سب سے بدتر آدمی قیامت روز اللہ کے نزدیک وہ شخص ہوگا، سب سے بدتر شخص اللہ کے نزدیک، سب سے بدتر شخص اللہ کے نزدیک قیامت روز وہ شخص ہوگا جس کی بد اخلاقی ایسے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، جس کی بد اخلاقی امتحان ہو رہا تھا کہ اب آپ سوچئے کہ بد اخلاقی کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت دن سب سے برا شخص وہ ہے جو بد اخلاق، لوگ اس کے ڈر سے اس وجہ سے اس کی بات میں کریں ملنا چھوڑ دو۔ ہاں یہ صحیح مسلم کی حدیث، معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص کو چھینک آئی، میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، آدمی اس نے الحمدللہ کہا ہوا، انہوں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، تو صحابہ کرام نے تو کچھ سختی سے دیکھا، یا بری نظر سے دیکھا، کیا کہہ رہے کر رہا ہے نماز میں، یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ چکا ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے معاویہ بن حکم، اے معاویہ نماز میں لوگوں سے بات نہیں کی جاتی، کہ تم نے کہا یرحمک اللہ،
تو تم پر اللہ کا حکم ہو، تم پر اللہ رحمت فرمائے، یہ تو بات ہو گئی۔ نماز میں نماز میں بات نہیں کی جاتی، نماز پہ انما ہو تصویر ہو تکبیر ہو وقرۃ القرآن، نماز تو تکبیر کے لیے ہے، اللہ کی حمد کے لیے ہے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہے، نماز اس لیے باتیں کرنے کی نہیں ہے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کبھی ابھی ہوا امی نہ رہے تو معلمن قبل ولا بعد آج میں تعلیمن من ہو، میں نے نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر تعلیم دینے والا کسی معلم کو نہیں دے گا۔ واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم آپ نے مجھے دھمکایا بھی نہیں، آپ نے مجھے مارا نہیں، آپ نے برا بنا بھی نہیں کہا، آپ سے بہتر تعلیم دینے والا میں نہیں دے گا۔ دیکھا آپ نے اخلاق کتنے اطمینان سے، کتنے خوش اخلاقی سے، نرمی سمجھا دیا آپ کہ نماز تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن والی تلاوت کے لیے۔ ایک اور واقعہ سنیے صحیح مسلم سے، یہ بھی صحیح مسلم سے، ایک عورت آتی سی عقیہ شون، اس کی عقل میں کوئی خرابی تھی، اس کا دماغ تو خراب تھا، تو آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وہ آئی نیند پاگل ہو گئی، تو آج کا رہے گا حاجتن، کہتی آ کے مجھے آپ سے کچھ کام ہے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ آپ نے میں کہا ہے کہاں تمہیں کام کہاں کرنا ہے، آپ اس کے ساتھ اکیلے چلے گئے، یہ رکا کے پاگل اس کا چھوڑو، ٹال جیسے پاگل کہاں جائیں گے، نہیں اکیلے جا رہے ہیں، خادم ساتھ ہیں اور بھی لوگ ساتھ ہیں، سب ساتھ ہیں، اور گئے ایک سڑک پر کھڑے ہوئے، اس نے کام کیا، آپ نے کام کر دیا، کام کر کے آج آپ بتائے، آپ بتائیے کہ حکمران اور سکو سلام اعظم ہو، ایک پاگل عورت آتی ہے اور لے جاتی ہے، گانچ چاچی لے جاتی ہے، اور آپ چلے جاتے ہیں، اخلاق کو ہم کو نمونہ پیش کر سکتا ہے، اس میں کوئی پیش نہیں کر سکتا، تاریخ عالم ساکت، تاریخ عالم ساکت ہے، کچھ نہیں ہے، نہ پیر نہ فقیر اور نہ بادشاہ نہ حکمران، کوئی نہیں بول سکتا۔ میں واقعہ ویسے سنا رہا ہوں آپ کو کہ تاریخ میں نظیر نہیں ملے گی اس کی، اور یہی عظمت کی نشانی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد ہے، اس میں کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا اس میں۔ ابھی تو یہ فقہ عظیم پر بات کر رہا ہوں میں، جب آپ کو درجہ بات آ گئی، آپ کو درجہ عالی کا عنوان ہے، اس سے آپ دیکھیے اخلاق کتنا نظر آتا ہے، اتنا اونچا نظر آتا ہے کہ اس کی گرد کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں جی، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، وہ کہتے ہیں حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک خدمت کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال تک، اللہ ما غالی قط افن، کہتے ہیں اللہ ما غالی افن قط، اللہ کی قسم آپ نے کبھی مجھ سے ہوں بھی نہیں کہا، اف لا تقل لهما اف ولا ترهما، میں کہہ رہی ہوں ماں باپ کے سامنے وہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، برے ماں باپ کے سامنے، یہ الفاظ میں ادا کر رہا ہے اف، کہ اللہ ماں کا علی افن قط، اللہ کے قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، ہوں کر لی، اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں کہا لما لم تسمع ھذا، یہ تم نے کیوں نہیں کیا، یہ کہا تم نے کیوں نہیں کیا، اور کر لیا تو یہ نہیں کہا یہ لما سمعت ھذا، یہ تم نے کیوں کیا، میں نے کوئی کام ایسا
نہیں کہ ہوا کہ اس کے متعلق اللہ رسول اللہ مجھ سے پوچھتے یہ کام تم نے کیوں کیا، اور نہ ایسا نہ کام کرنے کے بعد یہ پوچھا کہ کام نہ کرنے کے بعد یہ پوچھا کہ تم نے کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال خدمت کر دی۔ نظیر بتائے ایک دن میں ہو سکتا ہے آدمی بے رخ کیے اپنے خادم کے سامنے، بات بات کو ٹوکنا، بار بار دھمکانا، بار بار بولنا۔ یہ 10 سال تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ مسئلہ تھا حاضر حق ہے، تم نے کہا اس طرح کیوں کیا، اس طرح کیوں کیا، کچھ نہیں۔ یہ تو بڑی بات ہے، اس نے یہ کہا نظیر پیش کرے گئی کہ اپنے خادم مسائل کے ذریعے سے لو اور صحیح مسلم ذریعے سے کون ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا، ایک کام کے لیے بھیجا تو کوئی تو اللہ کہنے لگے میں اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، تو خادم ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، قسم کھا کے نہیں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ حضرت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن میں ایسے کہہ رہا تھا کہ میں اللہ سے میں نہیں جاؤں گا۔ دل کی خبر تو کچھ نہیں ہوتی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور ایک لفظ نہیں کہا، تھوڑی دیر بعد چلے گئے، اللہ تعالیٰ چلے گئے تھوڑی دیر بعد، اور وہ پہنچے کہاں لمون ہے سوکھ، کچھ بچوں کے پاس سے گئے اور بچے کھیل رہے تھے، یہ بھی دیکھ لے کھیل، وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کھیل دیکھنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس سے گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھی پر ہاتھ رکھا، بدھی پر ہاتھ رکھا، وہاں دیکھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھمکا نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، پیار سے کہتے ہیں یا انیس، اور یہاں پہ ایسا مت ہوگا یا انیس، انس کے اگر انس کو انیس کہیے پیار سے جان، اجہد کا ایسا مت ہوگا کیا تم وہاں گئے جہاں میں جو جانے کے لیے کہا تھا، فرماتے ہیں اناز اب جاتا ہوں نہیں دے، اور یہ کہہ کر آئے تھے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، یہ کہہ کر آئے تھے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، اللہ رسول اعظم نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا جاتا ہوں کچھ نہیں کہا۔ آپ بتائیے کہ خادم اس طرح سے کہہ دے میں کہا یہ تحریر نہیں کروں گا اور جا کے کھیل میں دیکھنے کھڑے ہو جائے، کھیل مزے ہو جائے، اور پھر کوئی شخص آئے جس نے حکم دیا تھا اور وہ آئے دیکھے لڑکا کھڑا ہو نہ دیکھ رہا ہے، کھیل دیکھ رہا ہے، اور وہ کام نہیں کیا اب تک اس نے، کتنا غصہ آئے گا، اس سے نام نشان نہیں ہے۔ اخلاق سے کہتے ہیں تاریخ والوں میں تدبیر کوئی نہیں کر سکتے، کوئی نہیں، کوئی پیسے ہو۔ ہاں جی ایک عنوان ختم ہوا خلق عظیم کا، خلق عظیم کا عنوان ختم ہو گیا۔ اب دوسرا عنوان ہے شفاعت عظمیٰ، یہ بہت بڑی شفاعت، یہاں کو شفاعت دی گئی، کہتے ہیں فرماتے ہیں آپ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے یہ پوچھی تو ہم سن لگ جاتا انہیں عدم کملی، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئی ہیں اور مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی، انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملی یہ چیزیں، کسی کو نہیں ملی۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، ان میں 5 میں سے ایک چیز بتاتے ہیں آپ، ہوتی تو شفاعت کا، مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ کیا چیز ہے شفاعت؟ شفاعت اور شفاعت ہوگی نا، کریں گے شفاعت کریں گے نا، شفاعت کی سب کو خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے رسول اعظم ہمارے شفیع بنجائے سفارش کریں، ہماری سفارش، وہ سفارش کیا چیز ہے؟ وہ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، کوئی تفصیل لمبی، مرنے کے بعد جائیں گے لوگ سفارش کرے، شفاعت کرے، شفاعت کرے، شفاعت کرے،
سب نبی جواب دے دیں گے، ہم نہیں کر سکتے کام سب۔ آخر میں وہ لوگ آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ تیار ہو جائیے شفاعت کرنے کے لیے، یہ ہے شفاعت تو تمام نبی انکار کر رہے ہیں اور آپ کو شفاعت آپ شفاعت کرنا، کبھی کسی نبی نے کام کریں گے نستعمال کو ہم نہیں کر سکتے کام۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں انا اول شافع و اول مشفع، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ فضیلت ہے جو کسی ایک شخص کو بھی نہیں ملی۔ ہم نبی سے جواب دیتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملی ہے، تو اوروں کی حقیقت ہے یہ ایسی چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ملا کر تمام دنیا میں کسی ایک شخص کو نہیں ملی، یہ عظمت میں لے لے، یہ ایسی چیز جو کسی کو نہ ملی ہو اور ایک شخص کو مل جائے، اس شخص کی عظمت میں بڑی نہیں ہے، عظمت ہے اس کے لیے۔ تو یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کا سجی گئی ہے، اور کسی کو حوصلہ نہیں ہوگا تو اللہ کے سامنے جا کے شفاعت کرے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہوا اشفا تو شفا سر توتا، اللہ کا ہوا شفاعت کرے گا تو شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، یہ شفاعت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی تو شفاعہ، مجھے شفاعت دی ہے یہ۔ آج یہ قرآن میں ایک ذکر ہے اس کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا یہ ویسا کا ربوں کا مقام محمود ہے، ایسا یہ ویسا کا ربوں کا مقام محمود ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ مقام محمود، یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ تعریف والا مقام، مقام کا والا مقام ہے، یہ محمود ہے۔ اس مقام پر کوئی کھڑا نہیں ہوگا، مقام محمود وہ شفاعت کرنے والا ہی کھڑا ہوگا، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، اور شفاعت کرنے والے سے اللہ رسول ہیں اور کوئی نہیں ہے، لہذا مقام محمود کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد ویسے کا مقام محمود بھی آتا ہے، جب ایسے مقام محمود بھی آتا ہے، پڑھ کرتے ہی کرتے ہیں اذان کے بعد کہ اللہ ان کو وہاں محمود مقام محمود میں کھڑا کرے تاکہ ہماری صفائی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے، لیکن دعا مانگنے کے لیے بھی حکم دیا ہے، دعا کیوں مانگے جائے؟ دعا اس لیے مانگے جائے کہ ہم حقدار ہو جائے شفاعت کے، شفاعت حقدار ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ تو یہ حسن حدیث ہے، یہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا ہے شفاعت، یہ شفاعت ہے، شفاعت کا مقام ہے، سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہاں جی، تیسرا عنوان ہے رسالت کبریٰ، رسالت عظمیٰ، رسالت سب سے اونچی، ایسی نبوت کسی کو نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفاظ عزیز ہوئی ہوتی تو خمسن نہیں تو ہم عدل قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئی، جب کسی نبی کو نہیں ملی دوسروں کو کیا ملیں گی؟ کسی نبی کو نہیں ملیں گی، تو خصوصیت عظمت ہے۔ کہنا کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ، ہر نبی اپنی قوم کی طرف خصوصیت کے ساتھ خاص طور پر قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے، ہر نبی اپنی قوم کی طرف رسول بن کر آ جاتا ہے، اور میں تو بعثت الی کل اعور و اسود، میں ہر کالے اور گورے کی طرف، ہر کالے گورے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، اپنی قوم کی طرف نہیں بلکہ ہر کالے گورے ہر شخص کی طرف رسول بنا کے بھیجا، ہر شخص کی طرف۔ یہ ایسی خصوصیت ہے کہ کسی کو نہیں ملی۔ انبیاء علیہ السلام آئے اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہے، دوسروں نہیں،
اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صرف اپنی قوم کو نہیں، ساری دنیا کی بات کہاں نبی ہو، اللہ رسول صحیح بخاری حدیث ہے، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں نبی یہ رسول قوم ہے، خاص طور ہر نبی اپنی قوم کی طرف آتا تھا، ہر نبی اپنی قوم کی طرف آتا تھا نبی بن کر، اب خاص طور پر وہ بعثت للناس عامۃ، اور میں تمام لوگوں کو نبی بنا کے بھیجے گا، عام لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اب قرآن بھائی کیا دیکھیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگوں دنیا کے لوگوں سب سنو، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، جمیعاً الیکم جمیعاً، تم سب کی طرف اللہ کا رسول، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً الذی لہ ملک السماوات، اس اللہ کی طرف سے کہ بادشاہ زمین آسمان میں سب کو رسول، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت جو ملی، جو رسالت ملی وہ خصوصی لے گا، خصوصی ضرورت ہے، خصوصی ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے خصوصیت ہے جو کسی دوسرے کو میسر نہیں۔ دوسرے آیت سنیے قرآن میں تھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا، جس نے قرآن مجید نازل کیا، قرآن مجید نے کس پر؟ اپنے بندے پر، اللہ عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے قرآن مجید نازل کیا، وہ بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی بابرکت ذات ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ تمام عالم کو ڈرائے، عالمین، وہ رب العالمین، یہ نذیر العالمین، رب العالمین، تمام عالم، تمام جہانوں کو یہ بناؤ، تمام جہانوں کو رسول بنا کے بھیجو، تمام جہانوں کے لیے، ایک جہان کے نہیں، سب جہانوں کے لیے، ہم کیا مطلب کہ اقوام، تمام اقوام عالم، تمام اقوام عالم کو رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن یہ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ قرآن والا بن جائے، تو شیئر کرنے والا بن جائے سب کو، تمام عالم کے لوگوں کو، تمام اقوام عالم کو۔ صحیح مسلم حدیث ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضیلت الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں میں تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے، 6 باتوں میں، کچھ باتیں آپ نے سنی نا، تو 5 میں، کبھی 6، کبھی 6، ابھی 6 اس میں آتی جائیں آہستہ آہستہ۔ 6 باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی ہے تمام انبیاء پر، کسی نبی کو چیز نہیں ملی، تو 6 باتیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک بات یہ فرماتے ہیں، ارسلت الی الخلق کافۃ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا، رسول بنا کے، تمام خلق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، یہ کسی نبی کی بات نہیں، کسی نبی کو چیز نہیں ملی، ہر نبی اپنی قوم کے لیے آتا تھا، اللہ رسول اکرم تمام قوموں کے لیے آئے، اور قیامت تک کے لیے آئے، زمانہ محدود نہیں ہے، ان کے زمانے محدود تھے، زمانے ختم ہو گئے، کچھ اگر اب چلا رہے ہیں دیکھ لو، دیکھ قوم سے چلا رہی ہیں، اب کو چلانے کی اجازت نہیں ہے، اب تو یہ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چلے گی، کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت چلے گی، وہ غلط چلا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو قیامت تک کوئی نبی بنا کے بنا کے بھیجا، اور ساری اقوامی عالم کو بنا کے بھیجا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور قرآن مجید میں کہتا ہے اس کو، قرآن مجید میں یہی بات کہی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے رسول ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے، کافۃ، تمام لوگوں کے لیے، للناس کافۃ، بشیر نذیر، بشارت دینے والا، ہوشیار کرنے والا، ڈرانے والا، آپ کو بنا کے بھیجا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ بنا کے بھیجا ہے، کوئی بچا نہیں، ساری دنیا کے لوگ، کافۃ للناس بشیر نذیر۔ چوتھا عنوان،
رحمت کبریٰ، عنوان دیتے جائیے، رحمت کبریٰ، رحمت عظمیٰ، وہاں صلی کا اللہ رحمت للعالمین، یہ تو قرآن میں نہیں ہے نا کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، کیا بات کیا ہے، کیا عظمت ہے، اس تمام دنیا جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے کس طرح رحمت تھے؟ آپ کہیں گے کہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، کافروں کی رحمت کیسے ہوگی؟ آپ کو صرف دعوت یہ ہوتا تھا کافروں کو ہوشیار کرنے کا، کافروں کو ہدایت کرنے کا، بولے جاتے تھے اللہ کا ہوتا ہے فلا تذر نفسک علیہ حسرات، اور رسول ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے غم میں گھل گھل کر ختم ہو جائیں، جان سے بن جائے آپ کی، آپ ان کے غم میں ہو رہے ہیں، ان کے غم میں گھل جا رہے ہیں، آپ کا کام نہیں ہے یہ، ان اللہ علم شاء یاد میں شاء، اللہ کا کام ہے یہ ہدایت دینا، آپ پہنچا دے بس غم میں کریں گے۔ دوسری یاد کرنا، دوسری یاد کروایا فلا اللہ کا فلا اللہ کا باس میں نفس کا اللہ آثار لم يكونوا من العدد كسفا، فلا اللہ کا باس میں نفس کا آثار لم يعملوا العدد كسفا، ایسا نہ ہو کہ ان کے غم میں گھلتے گھلتے یہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے یہ ایمان لا ان کے غم میں گھلتے گھلتے آپ کی جان پہ بن جائے، ایسا نہ کریں آپ، پھر بار بار کریں اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہا ہے کہ آپ چھوڑ بھولے جا رہے ہیں ان کے غم میں، ہمارے دن ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں پہنچا نہیں، آپ غم نہ کریں، آپ یہ ایمان لائیں، کلم یہ نہیں دیا یہ ایمان بھی لاتے آپ غم نہ کریں، آپ کو پنو کرنے میں نہیں ہے، آپ کو جان بن جائے آپ غم نہ کریں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے رحمت کیسے ہونے تھی؟ ان کو راہ کو لانے کی انتہائی کوشش کرتے تھے، اس کے غم میں بھول رہے تھے اور ان کو ہوشیار کر رہے تھے، تو آگے کافروں کو ہوشیار کرنا یہ رحمت کا سبب نہیں ہے، اور پھر اس حالت میں کوئی ہوشیار کرنے والا ان کے غم میں گھر جا رہا ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آمد وہ نبی الرحمت ہے، وہ نبی التوبت ہے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں نبی الرحمت ہوں، نبی رحمت کا نبی، ہمارا صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نبی الرحمت ہوں، میں نبی التوبت، توبہ کا نبی ہوں، توبہ کو گناہ کرنے ہیں، توبہ کرنے ہیں، گناہ معاف ہو جائے گا، اور نبی رحمت ہوں، رحمت والا نبی ہے، رحمت لے کر آیا دنیا میں، ہر شخص میں یہ رحمت ہے، کسی کو کھلتے سے کسی کو کیسے مومن کو اس میں اس لیے رحمت ہے کہ مومن کو راستے اٹھا دیا، وہ صحیح راستے میں چل کر آپ کا نجات پا جائیں گے۔ آج مشرکین جنگ کر رہے تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور طرح طرح کے تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو صحیح مسلم کی حدیث یہ بھی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ہے ادعوا للمشرکین، مشرکین بد دعا کر دیا، مشرکین کے لیے بد دعا کر دیں، کیا کروایا ہے لم ابس لعان، مجھے اللہ نے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے اللہ تعالیٰ نے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بد دعا کرنے کو نہ جائیں، لعنت کرنے دو جگہ بھیجنا، مجھے اللہ تعالیٰ نے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، مجھے کیا بنا کے بھیجا ہے کہ میں بعثت رحمت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت، میں تو رحمت کے لیے آیا ہوں، لعنت کرنے کے لیے آیا، لعنت نہیں کروں، کبھی کسی بد دعا نہیں سیکھی گئی، مسلمان کے بد دعا بھی کی، کیسی تکلیف پہنچ رہی،
طائف کا حال تو مسئلہ ہوگا. بات یہ کہ کبھی سناؤں گا آپ کو. پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, اس سے بھی ڈبیا نہیں کرتے, فرشتہ آتا ہے پالوں کا, صحیح بخاری اس سے مسلم عزیز ہے, اور کہتا ہے اگر آپ کہیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں رکھیں گے وہ پیس دوں سب کو, دونوں پہاڑوں کے درمیان میں رکھا کو پیس دوں گا. اور آپ کہیں تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں اللہ کی بات کریں گی اور شکر کریں گی. مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کی بات کریں گی اور شکر کریں گی. آئندہ نسلیں مان لیں گے, یہ اب نہیں لاتے تو آئندہ نسلیں مان لیں گے. ان کو بھی اپنے عذاب کے لیے تکلیف دینے کے لیے نہیں کہا. بہت سخت تکلیف پہنچی تھی یہاں پر, اور اس کے باوجود آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ مضمون چلے گا ابھی, یہ تو 5 عنوان ہو رہی, یہ 50 عنوان ہے, تو یہ مضمون چلتا رہے گا اور آپ سنتے رہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ڈاکٹر